بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 5ویں چیپٹر کو شروع کر رہے ہیں۔ 5ویں چیپٹر کے پہلے 2 سوال جو ہیں مجلس شورا پارلیمنٹ کے 5 فرائض بیان کیجیے، اور دوسرا سوال ہے وفاقی انتظامیہ کے ڈھانچے کی وضاحت کیجیے۔ یہ سوال آج ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا یہ ساری ویڈیوز ہم آپ کے لیے محنت سے بنا رہے ہیں، آپ مکمل ویڈیو دیکھا کریں۔ کوئی کومنٹس میں بات کہنی ہو، مشورہ دینا ہو، کوئی بات بھی ہو تو وہ کومنٹس میں کہہ دیا کریں۔ اپنا رول نمبر کومنٹس میں لازماً لکھیں، اور تاکہ ہم کالج کو حاضری بھیجتے ہیں تاکہ اس میں آپ شو ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے جو آج ہم سوال پڑھ رہے ہیں وہ ہے جی مجلس شورا، اسے پارلیمنٹ کہتی ہیں۔ پاکستان کی مکنہ کو مجلس شورا کہتے ہیں، جس کے 2 ایوان ہیں، ایک ایوان زیریں جسے قومی اسمبلی اور دوسرا ایوان بالا سینٹ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے قومی اسمبلی کے متعلق پڑھتے ہیں جی۔ قومی اسمبلی کیا ہے؟ ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد جو موجودہ ہے پاکستان میں وہ 342 ہے۔ عام نشستوں کو کچھ اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ پنجاب میں 148، سندھ 61، خیبر پختونخوا سرحد یعنی کہ 351، بلوچستان 14، اسلام آباد 2، قبائلی علاقے 12، خواتین 60، جن کی تقسیم کچھ اس طرح ہے: پنجاب میں 35، سندھ میں 14 خواتین، خیبر پختونخوا میں 8 اور بلوچستان میں 3 خواتین ہیں جی۔ اور اس طرح اقلیت جو ہے 10 ہیں۔ قومی اسمبلی کے ممبران کا انتخاب 5 سال کے لیے ووٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے جی۔ اور اس طرح سینٹ ہے دوسرا، ایوان بالا جسے کہتے ہیں۔ ایوان بالا یعنی سینٹ کے کل ارکان کی تعداد 104 ہے۔ سینٹ میں صوبوں کو برابر نمائندگی دی گئی ہے، یعنی ہر صوبے سے بشمولیت ٹیکنوکریٹ اور خواتین۔ اسلام آباد سے 4 بشمول ایک عالم دین ہے، 1 عورت، قبائلی علاقے سے 8 اور 4 اقلیتی ارکان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ان ارکان کا انتخاب 6 سال کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کرتے ہیں جی۔ 3 اراکین جس قومی اسمبلی کے جسے ووٹ دے دیں وہ منتخب ہوتا ہے، یا 5 اراکین صوبائی اسمبلی کے اگر ووٹ دے دیں 6 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ ان میں 1/2 ارکان یعنی کہ 3 سال کے بعد ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کی جگہ نئے ارکان کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسلام آباد اور قبائلی علاقوں کے ارکان کا انتخاب قومی اسمبلی کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اب مجلس شورا یعنی کہ پارلیمنٹ کے فرائض کیا ہیں؟ مجلس شورا دونوں ایوانوں کو قانون سازی میں برابر کے اختیارات حاصل ہیں، لیکن مالی امور میں قومی اسمبلی زیادہ بااختیار ہے، یعنی بجٹ کی منظوری صرف قومی اسمبلی کا کام ہے۔ ان کے فرائض کیا ہیں جی، بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی قانون سازی۔ مجلس شورا ملک کے لیے قانون سازی قوانین بناتی ہے۔ دونوں ایوانوں کو اس ضمن برابر کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، یعنی ایک بل ایک ایوان سے پاس ہونے کے بعد دوسرے ایوان کے پاس جاتا ہے، یا اگر دوسرا ایوان خصوصا بل کو پہلے پاس کرتا ہے تو وہ پہلے ایوان کے پاس منظوری کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد بل صدر پاکستان کے پاس جاتا ہے، جس صدر پاکستان منظور کرتا ہے اور وہ بل پاس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی انتظامیہ کی نگرانی۔ مجلس شورا انتظامیہ پر کنٹرول کی ماجز ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ وقفہ سوالات کے دوران وزراء انفرادی یا اجتماعی طور پر سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ اس وقت تک اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں جب تک انہیں مکنہ کا اعتماد حاصل نہیں ہوتا جی۔ مکنہ وہ تمام ممبران یعنی کہ پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہوتے ہیں۔ آگے جی مالیاتی اختیارات۔ پارلیمنٹ کا ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی ہر سال بجٹ پاس کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد حکومت قومی خزانے سے 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتی۔ اس طرح حکومت کو نئے ٹیکس لگانے یا ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے۔
عدالتی اختیارات: پارلیمنٹ کے دونوں ایوان سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد مقرر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی سروس کے متعلقہ امور کی بھی منظوری دیتے ہیں جی۔ آگے انتخابی اختیارات: مجلس شورا کے دونوں ایوان مل کر صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب قومی اسمبلی، جبکہ سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے۔ آئین میں ترمیم جی 6 نمبر پر ہے جی۔ مجلس شورا کے دونوں ایوان آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن ترمیم کرتے وقت ہر ایوان کے کل ارکان کی 2/3 اکثریت کی منظوری لازمی ہوتی ہے۔ دونوں ایوان مشترکہ اجلاس بھی آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیٹا پہلا سوال تھا ہمارا۔ جو دوسرا سوال ہے وہ ہے جی وفاقی انتظامیہ کا ڈھانچہ۔ تو اس میں سب سے پہلے جو وفاق میں ہمارے سربراہان ہوتے ہیں جو ملک کا انتظام چلاتے ہیں، 3 قسم کے جی پاکستان کا انتظام چلانے والی ہیں۔ ایک ہے مقننہ، یعنی کہ قومی اسمبلی جس میں وزیر اعظم، اور دوسرا ہے صدر پاکستان، پھر ہے جی افواج پاکستان۔ یہ سارے ملک کا اور پولیس یہ سارے نظام چلا رہے ہیں۔ تو وفاقی انتظامیہ جو ہیں ان میں سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے وہ ہے صدر کا سیکریٹریٹ ہے۔ صدر کا سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہے۔ صدر پاکستان کے زیر انتظام کام کر رہا ہے، جو وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ اور مرکزی سیکریٹریٹ سے رابطہ میں رہتا ہے، اس سے اطلاعات وصول کرتا ہے اور ان کو ہدایت جاری کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جی وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ۔ وفاقی حکومت میں انتظامیہ کا سب سے بڑا دفتر وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، جو تمام انتظامی دفاتر کی نگرانی کرتا ہے اور وفاقی حکومت کے انتظامی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم انتظامیہ کی کارکردگی کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ بھی ہوتا ہے۔ مرکزی سیکریٹریٹ تمام وزارتوں اور دفتروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں ایک ہے جی سب سے پہلے ہے جی وزارت۔ وزارت ایک یا ایک سے زیادہ ڈویژنوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ وزارت کا اہم کام پالیسیاں بنانا اور ان کو لاگو کرنا ہے۔ وزارت کا سیاسی سربراہ وفاقی وزیر ہوتا ہے، جبکہ انتظامی سربراہ سیکرٹری ہوتا ہے جو 22 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، یعنی وہ وزارت کی کارکردگی سے وزیر اعظم کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی آگے ڈویژن 4 نمبر پہ۔ ڈویژن وزارت کی طرح ایک مکمل انتظامی اکائی ہے اور وزارت ہی کی طرح اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ اس کا سیاسی سربراہ وزیر مملکت ہوتا ہے، جبکہ انتظامی سربراہ ایڈیشنل سیکرٹری ہوتا ہے جو 21ویں گریڈ کا آفیسر ہے۔ وزیر مملکت بھی وزیر اعظم اور ڈویژن کے درمیان رابطہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ منسلکہ محکمہ جی ہر وزارت یا ڈویژن میں ایک یا ایک سے زیادہ منسلکہ محکمے ہوتے ہیں۔ منسلکہ محکمے کا سربراہ تعلق ڈویژن یا وزارت سے ہوتا ہے جی براہ راست اس سربراہ کا تعلق، اور پالیسیاں بنانے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان پالیسیوں کے لاگو کرنے کا اختیار بھی انہی کے پاس ہوتا ہے۔ اور ہے جی محتاط دفاتر۔ ہر منسلکہ محکمے کے ساتھ کئی محتاط دفاتر بھی ہوتے ہیں جو ذیلی دفاتر کہلاتے ہیں۔ یہ ذیلی دفاتر خاص فرائض انجام دیتے ہیں اور تمام سرگرمیاں انجام دینے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ محتاط دفاتر کا سربراہ ڈائریکٹر یا ایڈمنسٹریٹر کہلاتا ہے۔ خود مختار اور نیم خود مختار ادارے۔ ہر وزارت یا ڈویژن کے زیر نگرانی بے شمار خود مختار یا نیم خود مختار ادارے ہوتے ہیں۔ یہ ادارے جلد فیصلہ کرتے ہیں اور قومی ترقی میں مفید کردار سر انجام دیتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں ان اداروں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے جی۔ بیٹا یہ جو تھے وفاقی انتظامیہ کا ڈھانچہ بنانے والے ہوتے ہیں،
ان میں وزیر مملکت بھی آ جاتے ہیں، سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، جوائنٹ سیکٹری، ڈپٹی سیکٹری، سیکشن آفیسر اور سپریم کورٹ، یہ بھی اہم عہدیدار ہیں۔ اہم عہدیداروں میں دوبارہ میں بتا دوں، صدر پاکستان ہے، ملک کا سربراہ ہوتا ہے، جن کا انتخاب دونوں ایوانوں کے ارکان اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان 5 سال کے لیے کرتے ہیں۔ صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پارلیمنٹ کے پاس شدہ بلوں کو منظور کرتا ہے یا واپس بھجواتا ہے اور آرڈیننس جاری کرتا ہے۔ صدر پاکستان سفیروں کی تقرری کرتا ہے اور غیر ممالک کے سفیروں کے کاغذات نامزدگی وصول کرتا ہے۔ ملک کو اندرونی اور بیرونی کوئی خطرہ ہو تو ہنگامی حالات کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جی وزیر اعظم۔ وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کا انتخاب قومی اسمبلی 5 سال کے لیے کرتی ہے۔ اس کی مدد کے لیے وفاقی کابینہ ہوتی ہے، جس کے ارکان کا انتخاب وزیر اعظم پارلیمنٹ کے ارکان میں سے کرتا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنی تمام کارکردگی کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کو تمام انتظامی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اسے قانون سازی، بجٹ سازی اور امور دفاع میں اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ آگے جی وفاقی کابینہ۔ وفاقی کابینہ وزیر اعظم اور وزراء پر مشتمل ہوتی ہے، جو کہ وفاقی حکومت کے تمام امور چلاتی ہے۔ وفاقی کابینہ میں 2 قسم کے وزراء ہوتے ہیں، یعنی کہ وفاقی وزراء اور وزیر مملکت، جو وزیر اعظم کی خوشنودی تک پارلیمنٹ کے اعتماد تک اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں۔ وفاقی وزیر۔ وفاقی وزیر وزارت کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے جی، اور وزیر اعظم کے درمیان ایک رابطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایوان میں اپنی وزارت کی نمائندگی کرتا ہے، نیز اپنی وزارت پر کیے گئے سوالات کے جواب بھی دیتا ہے۔ وزیر مملکت۔ وزیر مملکت ڈویژن کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے، جو اپنی ڈویژن اور وزیر اعظم کے درمیان رابطے کے طور پر کام کرتا ہے۔ پارلیمنٹ میں اپنی ڈویژن کی نمائندگی کرتا ہے اور اس پر اٹھائے گئے ہر سوال کا جواب بھی دیتا ہے۔ سیکٹری جی۔ وزارت کا انتظامی سربراہ سیکٹری ہوتا ہے، جو وفاقی حکومت کا گریڈ 22 کا ملازم ہوتا ہے۔ وہ وفاقی وزیر کو پالیسی بنانے اور دیگر کاروبار چلانے میں مدد دیتا ہے۔ وہ اپنے وزیر کے ذریعے وزیر اعظم تک اپنی تجاویز بھیجتا ہے، جن کو منظوری کے بعد شائع کرتا ہے۔ سیکٹری صرف پالیسی نہیں بناتا بلکہ اس کو لاگو بھی کرتا ہے۔ وہ ڈویژن، منسلکہ محکمہ جات، ماتحت دفاتر، خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ اس کے نیچے ہوتا ہے جی ایڈیشنل سیکٹری۔ ڈویژن کا انتظامی سربراہ ایڈیشنل سیکٹری ہوتا ہے، جو کہ گریڈ 22 کا وفاقی حکومت کا ملازم ہوتا ہے۔ وہ وزارت مملکت کو پالیسی بنانے اور دیگر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے وزیر مملکت اور متعلقہ وزیر کے ذریعے اپنی تجاویز وزیر اعظم کو بھیجتا ہے، جن